نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا حاضرین جمعہ دینی ملی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں ملت کی ماؤں اور بہنوں عزیز بچوں آج کا دن اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ ہے۔ جس 10 تاریخ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے مکہ والے یہود جن کی تہذیب و کلچر اور جن کے آسمانی مذہب کی تعلیمات صرف مدینہ ہی میں نہیں جزیرۃ العرب میں لوگ انہیں مذہبی سمجھتے تھے، اس وجہ سے وہ عاشورہ کی 10 تاریخ کو یعنی آج کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے یہود کو اس سلسلے میں پیش دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم ان سے زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں، کیونکہ آج ہی کے دن فرعون جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب اور سب سے بڑا معبود کہتا تھا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی مظلوم قوم کی نگاہوں کے سامنے انہیں غرقاب کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس آزادی کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی شکر گزاری کی خاطر روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے تھے، اس شریعت کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو۔ چنانچہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں یہود و نصارہ کے راستے سے دور رکھ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق فرمایا تھا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کو محرم کی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس لیے 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کی سنت اور جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء ہے، وہیں 1 سال کے صغیرہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ آپ نے جب حج کیا
تو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر ایک آیت نازل ہوئی تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، جس کے اندر کسی قسم کی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی اضافہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، دین میں ملاوٹ کی کوشش کرتا ہے، گویا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق فقد زعم ان محمد خان الرسالہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نہیں ہو سکا، جو آپ نہیں پہنچا سکے، جو کر نہیں دکھا سکے، یہ آنے والا شخص، بعد کا شخص اس میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو دین تو 10 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کو سن 10 ہجری میں مکمل ہو گیا تھا، لیکن آج ایک مسلمان بلا تفریق مسلک و مذہب بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے ایک تصور ہے کہ آج محرم ہے، 10 محرم نہیں بلکہ محرم ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو بچپن سے لے کر اب تک یہی ذہن میں ڈالتے اور ان کے ذہن میں یہی تصور ہے کہ آج محرم ہے، کیونکہ یاد رہے آج محرم نہیں، پورا مہینہ محرم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں، ان فی خلق السماوات، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ آج کا دن محرم کی 10 تاریخ کا دن ہے، محرم کا پورا مہینہ آج نہیں ہے، اور آج اس مہینے کو محرم جو قرار دیا، اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت ہی 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، ان میں سے ذی-القعدہ، ذی-الحج اور یہ محرم کا پورا مہینہ ہے، اور اسی طرح سے رجب بھی ہے۔ جس محرم کے مہینے کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، جس مہینے میں اللہ کے نبی زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، لیکن مسلمان اس دن کو محرم کیوں کہتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے آپ نے یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے کی قومیں یہود 71 فرقوں میں، گروہوں میں بٹے تھے، عیسائی 72 فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے، یہ امت محمدیہ 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، سب کے سب راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ ایک گروہ، ایک جماعت جو طائف منصورہ ہے، جو اہل سنت والجماعت ہے، جو اہل حدیث ہے، جو مانا علیہ اليوم واصحابی کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کی ٹیم تیار کیے تھے، جنہیں اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی حرکات و سکنات سے 23 سالہ دور میں سنوارا تھا، سجایا تھا، جنہیں محدث بھی بنایا، فقیہ بھی بنایا، جرنیل بھی بنایا، قائد بھی بنایا، مفتی بھی بنایا، قاضی بھی بنایا، دین کے تمام محاذوں پر، دین کے تمام شعبوں پر جو مکمل جماعت آپ کی ترجمہ نہیں کر سکے، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی بقا و تحفظ کا کام کر سکے، چاہے وہ ابو بکر کی شکل میں ہو، عمر کی شکل میں ہو، عثمان کی شکل میں ہو، علی کی شکل میں ہو، معاویہ کی شکل میں ہو، حسنین کی شکل میں ہو، سعد، زبیر، طلحہ کی شکل میں ہو، امہات المومنین کی شکل میں ہو، تمام کے تمام صحابہ جنہیں رب نے دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی، جنہیں رب نے دنیا کے اندر ایک نہیں 4 بار رضی اللہ عنہ کا پروانہ سنایا، جس نبی نے ان صحابہ کو بتلایا تھا کہ فتنے آئیں گے، گمراہیاں آئیں گی، عمر تم شہید ہوگے، عثمان تم شہید ہوگے، علی تم شہید ہوگے، حسن تم سردار ہوگے، تمہارے ذریعہ اللہ رب العزت مسلمانوں کی 2 جماعتوں کو ہدایت، 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ قیصر اور شام کی طرف، روم کی طرف
جو لشکر مسلمانوں کا سب سے پہلے حملہ آور ہوگا وہ جنتی ہوں گے، ان میں ایک بندہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے حملے کی بات کہی، دوسرے لشکر کی بات کہی، ان کے بیٹے یزید اس میں شامل ہوں گے۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ نے بتایا، گمراہیوں کے بارے میں بتلایا، فتنوں کے بارے میں بتلایا، فتنوں سے نجات کا طریقہ بتلایا۔ یہ بھی آپ نے بتایا کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ جب دنیا میں تشریف لائیں گے اس وقت عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے مہدی، جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، وہ امامت کے لیے پیچھے ہٹیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ آگے بڑھیے۔ ان کی حکومت 7 سال تک رہے گی، ان کے باپ کا نام عبداللہ اور ان کا خود کا نام محمد ہوگا۔ نبی نے ساری چیزیں کلیئر بتلا دی ہیں، نبی نے واضح کر دیا کہ مجھ سے پہلے کی جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، ان کی شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی۔